حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 80 سال کی عمر بے نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ نے مصر کا رخ کیا اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو ساتھ لے کر فرعون کے پاس پہنچے اور اس سے 2 مطالبات کیے۔ پہلا یہ کہ اپنے آپ کو خدا کہلوانا چھوڑ دے اور اس ایک خدا کی بارگاہ میں جھک جاؤ جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ دوسرا، بنی اسرائیل پر جو ظلم و ستم روا رکھا ہے اسے چھوڑ کر قاہر و مطلق انسان فرعون، جس کو صرف اپنی حکومت و بادشاہت ہی کا غرور نہیں تھا بلکہ اپنی خدائی کا بھی دعویٰ تھا، وہ اس ضرب کلیمی کو برداشت نہ کر سکا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر و استقلال کے ساتھ دین حق کی تبلیغ کرتے رہے۔ اسی دوران یہ حکم نازل ہوا کہ بنی اسرائیل مصریوں سے علیحدہ اپنی بستی آباد کرے اور مصر سے نکل جانے کا حکم ہوا۔ نیز یہ بھی بتا دیا گیا کہ فرعون کی طرف سے تمہارا تعاقب کیا جائے گا، لیکن وہ اور اس کا لشکر غرقاب ہوگا۔ وہی ہوا۔ آپ مصر سے وہاں اپنے ساتھیوں کے روانہ ہوئے تو پیچھے پیچھے فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت تعاقب کرنے لگا۔ جب بحر کلزم کے قریب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو آپ نے خدا کے حکم کے تحت اپنے عصا کو پانی پر مارا، جس سے سمندر میں ایک خوش گزرگاہ بن گئی اور آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گزر گئے۔ ادھر جب فرعون تعاقب کرتا ہوا اسی راستے سے گزرا تو اللہ نے پانی کے شگاف کو دوبارہ ملا دیا۔ اس طرح فرعون اپنے تمام تر کافروں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غرق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی اس مدد کا ذکر قرآن میں کچھ یوں ہے: اور ہم نے موسیٰ کو حکم دیا سمندر میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اتر جاؤ، اسے 2 حصوں میں بانٹ دیا، ہر حصہ جیسے اونچی، اور ہم باقیوں کو اس تک لے آئے۔ سمندر نے فرعون کی لاش کو قبول نہ کرتے ہوئے باہر پھینک دیا۔ کافی مدت تک فرعون کی لاش سمندر کے کنارے پڑی رہی۔ ایک دن مصری لوگ سمندر کے کنارے گردش کر رہے تھے۔ ان لوگوں کو فرعون کی لاش نظر آئی۔ انہوں نے اس لاش کو اٹھا کر موجودہ فرعون کے پاس لے گئے۔ فرعون کی قوم بڑی عقل مند تھی۔ انہوں نے لاش کو مسالہ لگایا اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا۔ وہ قوم لاشوں کو مسالہ لگانے پر بڑے مشہور اور مانے جاتے تھے۔ اس قوم نے فرعون کی لاش کو محفوظ کرتے ہوئے یہ غلطی کر دی کہ ان کے ذہن میں یہ بات نہ آئی کہ فرعون کی لاش کو تو پہلے ہی سمندری نمکیات لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے فرعون کی لاش میں نمکیات والے مسالے لگا کر تابوت میں رکھ دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ لاشیں جن کو مصریوں نے مسالہ جات لگا کر محفوظ کیا ہوا تھا، وہ سب کی سب زمین میں چھپ دی گئی۔ اسی طرح فرعون کی ممی کو بھی دنیا بھول گئے۔ فرعون کے واقعے کے بعد تقریباً 2000 سال گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر بھیجا اور آپ پر قرآن پاک نازل فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان واقعات کو بیان کیا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرعون کی لاش کے بارے میں یوں حکم فرماتے ہیں: ہم نے تیرے جسم کو آنے والے انسانوں کے لیے عبرت بنا کر محفوظ کر دیا ہے۔ 18ویں صدی تک کوئی نہ جانتا تھا کہ قرآن کے اندر جو اللہ پاک نے فرعون کی لاش کو محفوظ کرنے کا وعدہ کیا ہے تو وہ لاش کہاں ہے۔ 1871 میں مصر کے ایک شہر الغورنیہ کے ایک غریب اور چھوٹے سے چور عبد الرسول کو فرعون کی لاش تک پہنچنے کا راستہ مل گیا۔ وہ فرعون کی لاش سے سونا، چاندی اور قیمتی جواہرات کو چرانے کے لیے دریائے نیل کے کنارے طبیسیہ کے مقام پر بیٹھ کر یہ سوچ رہا تھا کہ کون سا طریقہ استعمال کر کے میں فرعونوں کی لاشوں تک پہنچ سکوں۔ وہ دریائے نیل کے کنارے پر سرنگ کھود رہا تھا۔ وہاں کے رہنے والے لوگوں نے اس کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ جب اس کو پولیس پکڑ کر لے گئی تو اس نے پولیس کو سرنگ کے بارے میں بتایا تو ان لوگوں نے اس سرنگ کو کھودا تو 1891 میں تباہ ہونے والے فرعون کی لاش مل گئی۔ لاش کے کفن پر فرعون کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب ماہرین اس لاش کو اپنے ساتھ قاہرہ لے کر پہنچے تو انہوں نے تسلی سے اس لاش کا جائزہ لیا تو اس لاش پر جمی ہوئی سمندری نمکیات کی تہ ملی، جس سے انہوں نے اندازہ لگا لیا
کہ یہ وہی فرعون کی لاش ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتا ہوا سمندر میں غرق ہوا تھا۔ جب فرعون کی لاش کا جائزہ لیا گیا تو پوری دنیا کے آثار قدیمہ کے ماہرین اور سائنسدان تجزیہ کرنے کے لیے مصر آئے۔ دنیا کے ماہر سائنسدانوں نے سائنسی تجربات کے ذریعے معلوم کیا کہ سب لاشوں میں سے ایک لاش پر سمندر کی نمکیات موجود ہے، جس کی وجہ سے یہ لاش گلنے سڑنے سے محفوظ رہی ہے۔ جب سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ یہی وہ فرعون کی لاش ہے تو اس لاش کو میوزیم کے اندر لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا کر محفوظ کر لیا۔ 1982 میں اس لاش پر لگے نمکیات خراب ہونا شروع ہونے لگے تو مصری حکومت نے فرانس کے سائنسدانوں کو کہا کہ اسے خراب ہونے سے بچا لیا جائے اور اس فرعون کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ جب اس فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو اس وقت کے بڑے بڑے عہدیدار ایئرپورٹ پر اس لاش کے استقبال کے لیے آئے۔ فرعون کی لاش کو اس قدر عزت و احترام دیا گیا جس طرح موجودہ صدر کو عزت و احترام دیا جاتا ہے۔ وہاں ڈاکٹر مورس بوکائے اور اس کی ٹیم کو بلایا اور لاش کو ان کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ ڈاکٹر کرسچن تھا۔ جب مائکروسکوپ کے ذریعے ممی کے تمام حصوں کا باریکی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس لاش کے اندر سمندری نمکیات ابھی تک موجود ہے۔ ان ڈاکٹروں کی ٹیم نے 100% کنفرم کر دیا کہ یہ موت سمندر میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی ہے، کیونکہ ایسے نمکیات سمندر کے علاوہ کسی اور جگہ پر نہیں پائے جاتے۔ یہ قدرتی نمکیات ہے۔ سمندر میں ڈوبنے کے بعد کیا پتہ یہ لاش کتنے عرصے تک سمندر میں ہی پڑی رہی ہوگی۔ اس لاش کے اندر سمندری نمکیات کس قدر سما گئے ہوں گے جس کے اثرات آج تک ختم نہیں ہو رہے۔ تو ڈاکٹروں کی ٹیم اس لاش کا معائنہ کر رہی تھی۔ وہ اس بات پر حیران تھے کہ ایک بادشاہ سمندر میں کس طرح ڈوب کر مر سکتا ہے۔ بادشاہوں کی لاشوں کو تو بڑے شان و شوکت کے ساتھ رکھا جاتا ہے، اس لاش پر سمندری نمکیات کا ہونا کس طرح ممکن ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر مورس کے لیے بھی یہ بات بہت ہی حیرت انگیز تھی، کیونکہ اس سے پہلے اس کے تجربات میں ایسی کوئی لاش نہیں آئی تھی۔ ڈاکٹر مورس نے اس ممی کے متعلق مزید معلومات لینے کے لیے ہر طرح کی کوشش کی تو اس کے علم میں آیا کہ قرآن پاک میں اس لاش کا ذکر تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ وہ قرآن پاک سے اس لاش کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے مصر پہنچ گیا۔ ڈاکٹر مورس ایک سائنسدان تھا، اس لیے اس نے بہتر یہی سمجھا کہ مصر کے سائنسدان سے معلومات لی جائے۔ اس نے ایک مسلمان سائنسدان سے کہا کہ میں قرآن پاک سے فرعون کی لاش کے بارے میں مطالعہ کرنا چاہتا ہوں۔ مسلمان سائنسدان نے قرآن پاک کی سورہ یونس کی آیت نمبر 90 تا 92 کا ترجمہ پڑھ کر ڈاکٹر مورس کو سنایا، جس میں فرعون کی خدائی کا دعویٰ، اس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرنے کی وجہ اور سمندر میں ڈوب کر مرنے پر سمندر کا لاش کو باہر پھینکنا اور لاش کو محفوظ کرنے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر بیان کیا ہے۔ اس قرآنی سورت کا اشارہ بالکل واضح تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں فرعون کی لاش کو رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ جب ڈاکٹر مورس نے ان قرآنی آیت کا ترجمہ تفصیل کے ساتھ مطالعہ کیا تو کہنے لگا کہ قرآن پاک ایک سچی کتاب ہے، اس کا ایک ایک لفظ میں سچائی نظر آتی ہے۔ خدا ایک ہے، حضرت محمد اللہ تعالیٰ کے نبی ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر مورس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ قدیم مصر کے لوگ اس فرعون کو بڑا طاقتور سمجھتے تھے، لیکن جدید ٹیکنالوجی سائنسدانوں اور میڈیکل کے سائنسدانوں نے ٹیکنالوجی سے ریسرچ کرتے ہوئے اعلیٰ کمپیوٹر کی مدد سے تقریباً 2000 جسمانی نقوش کی مدد سے اس کے جسم کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ یہ فرعون نرم و نازک جسامت کا مالک تھا۔ فرعون کا ایک پاؤں ٹیڑھا ہونے کی وجہ سے وہ چھری کا سہارا لے کر چلتا تھا۔ فرعون کے ڈی این اے اور کچھ مزید ٹیسٹ کرنے پر پتہ چلا کہ فرعون کے والدین آپس میں بہن بھائی تھے۔ ماہرین اور سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ فرعون کی جسمانی خامیوں اور کمزوری کی وجہ بھی یہی ثابت کرتی ہے کہ فرعون کے والدین آپس میں بہن بھائی تھے۔ ڈاکٹر مورس کا کہنا ہے کہ بہن بھائی کے مباشرت سے پیدا ہونے والے بچے کا حکمران بننا یہ ثابت کرتا ہے کہ فرعونوں کے خاندان میں حکومت کے لیے وہ لوگ کچھ پی کر گزرتے تھے، اس لیے ان کا ایک نبی کی نافرمانی کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔
فرعون کی لاش کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے رہتی دنیا تک محفوظ کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج سوشل میڈیا پر اربوں لوگوں کی نظر میں فرعون عبرت کی علامت بنا ہوا ہے۔ جو انسان خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، ہمیں صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ وہی دو جہانوں کا مالک ہے، زندگی اور موت صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جس کو چاہے جتنی زندگی بخش دے اور جس کو چاہے موت کا مزہ چکھا دے۔ یا اللہ، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں۔ آپ ہم پر اپنا خاص رحم و کرم فرما دے، ہمارے دلوں میں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھر دے اور ہم کو نبی کریم کا سچا عاشق بنا۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔